کہ میرے بابو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, اس نے چائے پی یا نہیں پی. محبت انسان کو انسان سے ہو سکتی ہے. تو محبت میں انسان ہمیشہ جو ہے وہ گرتا ہے, ٹھیک ہے, اور گرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر چوٹ بھی لگتی ہے. انسان خود سے بھی محبت کرے, جیسے آپ نے کہا کہ چائے کا کپ ہو اور محبوب ہو پاس. عشق جب کہتے ہیں شریعت میں آ جاتے ہیں تو جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتے ہیں. خدا نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجے, ایسا ہی یہ نہیں. تو اگر ہم اس کو یہاں پر لنک کریں, خدا کا نائب ٹھرکی ہو گیا, کتنی عجیب سی بات ہے, یہ نہیں ہے. کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تے یہی پایا, کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تے یہی پایا, ہم اہل محبت ہیں محبت ہی کریں گے. تو بات ہو رہی تھی محبت کے حوالے سے, تو کیا سمجھتے ہیں محبت کا عنصر کتنا اہم ہے ایک انسان کے لیے, ایک معاشرے کے لیے؟ اچھا, محبت انسان کی تکمیل یا پرسنالٹی کے لیے بڑا ضروری ہے, اور محبت ہے جو ہے انسان کی باڈی کے اندر یہ اسٹیبلٹی اور ٹھہراؤ لاتا ہے. اس کے علاوہ محبت انسان کو فوکس بھی بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ ابھی بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ احساس آیا ہوگا کہ میرے بیبی نے یا میرے بابو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, اس نے چائے پی یا نہیں پی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر مطلب وہ امیجنیٹو ہو جاتے ہیں, وہ ایک سپرسٹیشن اور ایک امیجنیٹو دنیا کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں, جس میں وہ ہوتا ہے, اس کا محبوب ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آگے بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, محبت کو ہم کسی انسان کے ساتھ اسپیسیفکلی جیسے آپ نے کہا, تو لازمی تو نہیں ہے نا کسی انسان کے ساتھ محبت ہو. ہاں نہیں, محبت کسی بھی چیز کے ساتھ محبت انسان کو خدا سے ہو سکتی ہے, محبت رسول سے کرنی چاہیے, محبت انسان کو انسان سے ہو سکتی ہے, محبت انسان کو کسی چیز سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے صرف یہ مطلب ایک جذبہ ہے انسان کے اندر, بڑا غیر معمولی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اور محبت ہمیشہ کچھ قاعدے, کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ ہوتی ہے, اور حد سے زیادہ بڑھتی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا غیر معمولی جذبہ ہے, چاہے آپ اس کو جس چیز کے ساتھ بھی رکھنا چاہیں لے کر چل سکتے ہیں. بالکل. لیکن اگر محبت کو ہم رولز اینڈ وہ آپ نے جیسے کہا کہ قانون بنا دیں گے محبت کے, پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ محبت ہمیشہ قانون کی یا رولز کی پابند رہتی ہے. اس کے بعد عشق, جس طرح آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی دیوداس, ایک مووی بڑی مشہور تھی, تو اس میں جو ایک مووی ہے اس کے اندر ایک انسان کے اندر بے بسی اور اپنے آپ کو فنا کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے. اگر کوئی محبت کو اس چیز سے سیکھتے ہے تو وہ ایک غلط اور ایک نارمل بیہیویئر ہے, کیونکہ انسان کو محبت میں ہمیشہ کچھ قاعدے, کچھ ضوابط رکھنے چاہیے, کیونکہ اس سے پھر اگلی ایک اسٹیج آتی ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, جس کو عشق کہتے ہیں. تو عشق جو ہے یہ بڑے شاعر نے ایک بڑے مزے کی بات کی, یہ عشق خلل ہے دماغ کا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ عشق جو ہے یہ ایک بیماری ہے, لیکن محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے, اس کو کرنا چاہیے, رکھنا چاہیے, یہ تکمیل کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ محبت کے بعد عشق کا سٹیج آتا ہے. ہاں, محبت کے بعد عشق میں کوئی, لیکن عشق بیماری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, تو یہ ایک بیماری ہے میرے خیال سے. شاعر کے بقول بھی صحیح کہا وہ. دیکھیں محبت میں انسان ہمیشہ ایک فائنائٹ چیز ہے, ہم ایک محدود ہیں, اور محبت جو ہے وہ ایک لامحدود جذبہ ہے. تو لامحدود جذبہ ایک فائنائٹ چیز کے اندر نہیں آ سکتا, ہم ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً یہ پایا جاتا ہے, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی ہے انسان کے بغیر. مجھے اگر کسی پرندے سے محبت ہے تو میں کیا کروں گا, اس کے لیے ایک سونے کا پنجرا بنا دوں گا, اور اس میں اس کے کھانے پینے کے لیے کیا رکھ دوں گا, ہیرے, اور جس پیالے کے اندر وہ پیے گا اس پیالے کو بھی میں ڈائمنڈ یا سونے کا بنا دوں گا. لیکن جیسے ہی اس پرندے کو موقع ملے گا وہ اس پنجرے میں رہے گا, نہیں رہے گا. اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آزادی ہے. تو جب انسان محبت کرتے ہیں وہ پھر پنجرے نہیں بناتا, وہ پھر درخت لگاتے ہیں جس میں چیزیں پھلتی ہیں, پھولتی ہیں. تو یہ اس طرح کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم ہمیشہ, آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا, ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ وی فال ان لو, ٹھیک ہے, موسٹلی یہی کہتے ہیں کہ آئی ایم فال ان لو ود یو. تو یہ جو فال ہے, فال آپ کو پتہ ہے گرنے کو کہتے ہیں. تو محبت میں انسان ہمیشہ جو ہے وہ گرتا ہے, ٹھیک ہے, اور گرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر چوٹ بھی لگتی ہے. وہ جو چوٹ ہے نا, اس کو پھر بعض اوقات برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں بھی ہوتا. تو اس وجہ سے یہ ساری سٹیجز ہیں, اور ہمارے یہاں اکثر مکس کیا جاتا ہے محبت کو اس کے ساتھ, یہ ایک فزیکل ریلیشن کے ساتھ. جس طرح مثال کے طور پر میں آپ کو اگزامپل دوں, بلی سارا دن کس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے, چوہے کے بارے میں نا. کہ اب ہم کیا کہیں گے کہ بلی کو چوہے سے محبت ہے؟ نہیں, وہ اس کی صرف ایک جسمانی ضرورت کو مٹانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں,
بھوک ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ محبت نہیں ہے. بے شک آپ سارا دن اس کے بارے میں سوچتے رہیں. محبت جو ہے ایک سیلف لو جو ہے یہ ایک انسان کا روحانی جذبہ ہے. میں اس کو یہ کہتا ہوں سول میٹ کا ایک ورڈ ہمارے یہاں یوز کیا جاتا ہے. سول میٹ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ سے بغیر کسی غرض کے مجھے لگے کہ میرا عکس آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا عکس میرے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم فال ان لو ہے, ٹھیک ہے, یا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت یا اٹریکشن ہے. تو یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا غیر معمولی جذبہ ہے جو انسان کی تکمیل کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ ایک شعر ہے, اس کا کچھ مفہوم بھی اس طرح سے بنتا ہے کہ میں نے کب کہا مجھے تم سے محبت ہے, میں تو فقط اپنی تکمیل میں تھا. تو اس طرح کی جو بات ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. ہم اکثر بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے ہیں کہ مطلب ایک بے رنگ سا موسم ہو جس میں کوئی رنگ بھی نہ ہو, لیکن ساتھ اچھی کمپنی ہو تو وہ موسم بھی ہمارے لیے خوشگوار بن جاتا ہے. تو ایک ٹھنڈے سے موسم کے اندر کب ہو چائے گی اور ساتھ ہو آپ کے کوئی چاہنے والا یا آپ کا محبوب ہو, تو اس طرح کا جذبہ انسان کے اندر جب بیدار ہوتا ہے رنگین ہو جاتی ہیں, پھر شامیں رنگین ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں سے تو محبت لازمی ہے نا, ایک دوسرے سے محبوب ہو, لیکن اپنے آپ سے محبت کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے کہ انسان خود سے بھی محبت کرے. جیسے آپ نے کہا کہ چائے کا کپ ہو اور محبوب ہو پاس, تو اگر خود سے محبت کی جائے اور چائے کے کپ پہ خود سے باتیں کی جائیں, خود کا حال جاننے کے لیے کہ ہاں جی میں کیا چاہتا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے یعنی کہ اندر سے محبت خود سے انسان. ٹھیک ہے, سیلف لو آپ کریں گے تب آپ کو جب اپنا علم ہوگا, تبھی تو یہ کہا جاتا ہے نا جیسے انسان نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہ بات عموماً کیوں کہی جاتی ہے, کیونکہ آپ پہلے اپنے آپ کے انالیسس کر لیتے ہیں کہ میں کیا ہوں, پھر آپ اپنا عکس ڈھونڈیں گے کسی کے اندر. اگر آپ کو اپنا ہی نہیں پتا, مجھے اپنا ہی نہیں پتا, تو پھر میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں کہ میرے انٹرسٹ کیا ہیں یا میرا عکس جو ہے وہ کس انسان کے اندر نظر آئے گا. تو پھر اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ پھر محبت کا جذبہ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ جو ہے انسان کے لیے سیلف لو بڑا ضروری ہے. انسان کو اپنی کیئر کرنی چاہیے. ہماری فزیکل باڈی ہے, اس کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ ہماری ایک سائیکولوجیکل باڈی ہے, ایموشنل باڈی ہے, ان ساری چیزوں کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ محبوب کا ٹائم دینا چاہیے, اسی طریقے سے آپ کو اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو بھی وقت دینا چاہیے کہ وہ ایک آگے بات بڑھ سکے. تو بالکل محبت جیسا کہ آپ نے کہا بہت ضروری, تو بالکل بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, جو کہ ہمارے ہاں تو اس محبت کو جیسے آپ نے کہا جنسی تعلقات کے ساتھ وہ اس طرح کے ریلیشنز کو کیا جاتا ہے, محبت کا نام کیا جاتا ہے. بالکل, لیکن محبت یعنی کہ بہت زیادہ اگر اس کی امپورٹنس دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے. جو کہ دیکھیں محبت جب جیسے پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسی طرح یہ محبت جو ہے فیملیز کے اندر, ٹھیک ہے, تو میاں بیوی کی محبت ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ ساری محبتیں جب یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں تو وہ انسان دماغی امراض سے بھی بچ جاتا ہے. بالکل, ہاں یہ لازمی بات ہے انسان کی پرسنالٹی کے لیے. اب دیکھیں محبت, تبھی میں نے کہا تھا محبت بڑی ضروری ہے. اگر آپ اس کو عشق کے زمرے میں لے جاتے ہیں نا, تو پھر وہ ایک شعر ہے بڑے مزے کا. شاعر نے کہا ہے کہ عشق جب کہتے شریعت میں آ جاتے ہیں تو جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتے ہیں. تو پھر آپ رات دن لگے رہتے ہیں اور ایک ہی کام ہے, مطلب دو غریب لوگ مل کے وہ آگے مزید غریب لوگوں کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہوتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے عشق ایک حد میں رہے گا, وہ آپ کی ایک لمیٹیشن آپ سوچ کے لاجیکل ریزننگ کی بیس پر کریں گے. تو عشق والی جو باتیں ہیں وہ آپ کو کافی آگے لے جائیں گے. فرماتے ہیں کہ عشق سوچ کے کیتا تھا کہ کیتا, تو پھر یہاں پہ جب شاعر دیکھیں شاعر بالکل آپ کا اقبال کا بھی ایک بڑا شعر ملے گا, وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بے خطر کود پڑا عشق میں نمرود. تو وہ جو عشق ہے نا وہ یوز کرتے ہیں کسی بھی شاعر کی, جب ہم بات پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کس مفہوم کے اندر اس ورڈ کو استعمال کر رہے ہیں. تو جو اقبال نے یا بلے شاہ نے اس طرح کے ورڈ یوز کیے یہ غیر معمولی جذبے کے لیے, مطلب آپ نے ارادہ کر لیا, اب اس ارادے کو کسی کام کے ارادے کو کرنے کے لیے آپ کو ول پاور کی ضرورت ہے. تو وہ ول پاور کے لیے ورڈ جو ہے وہ عشق کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہاں پر. یہ اقبال نے بھی یوز کیا ہے, بلے شاہ نے بھی یوز کیا, یہ ورڈ وہاں پر یوز کیے جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بات جو ہے نا, ہمارے یہاں محبت کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنے چاہیں دو ایجز کے اندر انسان کو ہوتی ہے. ایک ٹین ایج ہے, ٹھیک ہے, ٹین ایج میں انسان کی جو محبت ہوتی ہے وہ تجربہ کار نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے وہ بعض اوقات ڈگمگا بھی جاتی ہے, بہت آگے نکل جاتی ہے. البتہ جب انسان کی جو محبت ہے بڑے ہو کر آپ دیکھیں وہ زیادہ سینسٹیو نہیں ہوتی, یا جب آپ ایک ٹین ایج سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد محبت میں اتنا جذبہ اتنی شدت نہیں رہتی. اس سے پہلے آپ یہ کہتے ہو کہ میں وہ کہتی ہے میں تمہاری خاطر زہر کھا جاؤں گی, ٹھیک ہے,
میں تمہاری ہاتھ پر چولہے پہ بیٹھ جاؤں گی, توے پہ بیٹھ جاؤں گی, میں تمہاری ہاتھ پر ساری دنیا سے لڑ جاؤں گی. اس طرح کی بے شمار کہانیاں, بے شمار باتیں اور بے شمار ہیں, وہ ساری آپ کو سننے ملتی ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف ایک کتابی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ٹین ایج میں انسان کرتے ہیں. جب وہ حقیقت میں پہنچتا ہے, اس کو جب سمجھ آتی ہے محبت جذبہ ہے کیا, اس کو مجھے کیسے لے کر چلنے ہیں, جب ہم یہ کہہ دیں کہ محبت جب تجربہ کار ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد محبت کا ایک اور رخ آتا ہے. پھر اب اس میں 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک ہمارے یہاں ٹھرکی ورڈ یوز ہوتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی محبت کو سنبھال نہیں سکتے, ہم ان کو یہ کہتے ہیں ٹھرکی. ٹھیک ہے, کامن سا ورڈ ہے یہ, ہمارے یہاں یوز ہوتے ہیں. تو جو ٹھرکی انسان ہے اس سے کوئی ایک بھی سنبھالا نہیں جاتا. جدھر کوئی لڑکی دیکھی تو پلٹ نہ ہو, ایک سامنے سے جا رہی ہے. اس طرح کی باتیں ساتھ دوستوں کی کمپنی میں عموماً وہ باتیں کرتا رہتا ہے, ملتی رہتی ہیں. تو وہ انسان جو ہے وہ ٹھرکی ہوتے ہیں, اور اس کے پاس جو حاصل وصول ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ ٹھرکی انسان کے پاس آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا, خالی ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں خدا نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا, ایسے ہی یہ نہیں. تو اگر ہم اس کو یہاں پر لنک کریں, خدا کا نائب ٹھرکی ہو گیا, کتنی عجیب سی بات ہے, یہ نہیں ہے. تو خدا کا جو نائب ہے نا, وہ دیکھیں ٹھرک مار رہے ہوتے ہیں. ہم کتنی یہ دکھ کی اور کتنی عجیب بات ہے. البتہ ہمیں محبت جو تھی حقیقت معنوں میں اگر ہم سمجھتے, تو محبت انسان کو ایک سجدہ دے جاتی ہے, وہ ایک گھر کا بنا دیتی ہے. تو اس کے لیے وہ کہ شاہ کل کائنات ہے, چاہے جتنا ہے اس کے علاوہ اور پوری دنیا نظر آئے, اس کو صرف اپنی ایک کائنات کے اندر ہی ساری کائنات نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جو بھی اس کے محبوب ہے, شاید کسی کے کائنات نہیں بھی ہو سکتے, لیکن جو بھی اس کا محبوب ہے تو اس کے لیے وہ سارا کل کائنات ہوتا ہے. محبوب کے اندر یعنی کہ کل کائنات آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, اس کے اندر مطلب اس کو وہ سموئی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس میں ایک اور 2 چیزیں جو ہیں وہ انسان میں مون پائی جاتی ہیں. ایک عارضی اٹریکشن ہوتی ہے. عارضی اٹریکشن یہ کہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی انسان کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ وقت کے لیے لگاؤ یا اٹریکشن ہوتی ہے, تو وہ ہم صرف عارضی جذبہ ہوتے ہیں. اور جو محبت ہے وہ انسان کی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے, پرماننٹ رہتی ہے, وہ تبدیل نہیں ہوتی. کبھی ایک سے کے ساتھ بھی وہ فیلنگ نہیں آتی جس طرح آپ کو مختلف لڑکیاں دیکھ کے ایک طرح کی فیلنگز آتی ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایک ایسا انسان ہوگا جس سے ایک الگ طرح کی فیلنگز آتی ہے. تو باقی جو ساری باتیں ہیں وہ آپ کی صرف اٹریکشنز ہیں, لیکن وہ ایک خاص انسان جو ہے وہ آپ کے لیے وہی محبت ہے, وہی پیار ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں. بالکل, یہ اسکول ڈیز کے اندر آپ کو وہ اسکول کرش جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عموماً اس کے لیے ورڈ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, انفیچویشن. انفیچویشن جو ہے وہ مطلب شارٹ لیگ ہوتی ہے, وہ کچھ عرصے کے لیے انسان کو, یہ عموماً ٹین ایج کے اندر پائی جاتی ہے. آپ کو کسی کی خاطر سب کچھ کرنے کا دل کرتا ہے, اور آپ کے اندر ایک جذباتی سی کیفیت ہوتی ہے, تو وہ انفیچویشن ہے. جبکہ جو پیار ہے, محبت ہے, وہ پائیدار ہوتا ہے, لمبے عرصے تک چلتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ محبت کی ہیں. اور اس کے علاوہ محبت ہے وہ انسان کے کچھ اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں. محبت جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو تکمیل بخشتا ہے, اور آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ میں بڑا اہم کردار ادا ہوتا ہے. انسان جیتا ہی دنیا میں محبت کے جذبے کے ساتھ ہے. اگر ہم 2 چیزوں میں محبت کا جذبہ آج نکال دیں یا محبت کا کل جنازہ پڑھا دیں, تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے اندر کوئی ٹھہراؤ آئے گا. ماں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایک جو غیر معمولی جذبہ رکھا ہوا ہے, وہ ایک پیار کا جذبہ ہے, محبت کا جذبہ ہے. تو وہ جذبہ جو ہے اگر وہ ماں کے اندر نہ ہوتا تو ہمیں انسانیت جو ہے وہ بلکتی ہوئی روڈوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر وہ ہمیں سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی. تو یہ غیر معمولی جذبہ ہے, لیکن اس کو پازیٹیو وے کے اندر یوز کرنا چاہیے. ہماری محبت وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ایک دن ہاتھ پکڑے, دوسرے دن پکچر مانگنے, اور تیسرے دن کچھ آگے باتیں. ٹھیک ہے, پاکی سے ناپاکی کی طرف. اور اس کے علاوہ فزیکل ٹچ بھی نہیں ہونا چاہیے محبت میں, یہ بات یاد رکھنی ہے. اگر عموماً ہمارے ہاں ابھی ڈیورس یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. سوسائٹی کے اندر طلاق کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم پہلے کچھ ڈیٹوں کے اندر 2-4 ڈیٹس ہوئی یا 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی, تو آپ اس کو سمجھ گئے کہ یہی بس میرے لیے ہے. لیکن اس وقت انسان اپنے آپ کو اوور پوزیسو یا اوور شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا انسان اپنے آپ کو سپر ہیرو, جو ایک میل ہے وہ اپنے آپ کو سپر ہیرو صبر کر رہا ہوتا ہے اور سپر ہیرو کی طرح پریزنٹ کرتا ہے. سیم گوز ود فیمیل. تو جب حقیقت میں انسان شادی کے بعد جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ بیچارہ جو اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا تھا, تو محبت کے بعد اس بیچارے کو یہ شادی کے بعد دہی لانے میں بھی موت پڑتی ہے. تو یہ پھر عموماً اسی طریقے سے یہ باتیں نکلتی ہیں, کیونکہ آپ حقیقت میں اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا, کوئی معاملہ نہیں ہوتا.
جب تک آپ معاملہ نہیں کریں گے کسی چیز کے ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ محبت کا حقیقی جذبہ کیا ہے. تو 2-4 ڈیٹوں میں کوئی کسی کو پرکھ نہیں سکتا. اس وجہ سے جو محبت ہے وہ شادیاں جلدی ہوتی بھی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ٹوٹتی بھی ہیں, یا یہ ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ جلدی پیچ بھی ہوتے ہیں اور جلدی بریک بھی ہوتے ہیں. یہی اس کی ایک بڑی ریزن ہے کہ ہم اپنے آپ کو اوور پوزیسو یا اوور ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کافی حد تک. جو انسان کا حقیقی پن ہے وہی دوسرے کو شو کرنا چاہیے, تب جا کے جو محبت ہے وہ ایک پرماننٹ اور ایک مضبوط رشتہ بنے گا. بالکل جی, محبت کو صحیح معنوں میں جو اس کے اصل حقیقی معنی ہیں ان میں محبت کیجیے, خود سے بھی کیجیے, اپنے محبوب سے بھی کیجیے, اپنے ارد گرد جاندار بے جان سب چیزوں سے محبت کیجیے, لیکن عشق سے بچیے, عشق سے بچیے, کیونکہ وہ پھر خلل آ جائے گا دماغ کا.